ایمان والوں کی 3 علامتیں بتائی گئی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ ایمان والے بے شک وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کا دل مچل جائے، اللہ کا نام آتے ہی ان کا دل خوش ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت رب تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہو، وہ آیتیں سننا پسند کرتے ہوں۔ اسی سے آپ اندازہ کریں ہمارے اندر ابھی ایمان کتنا ہے۔ اللہ کے نام پر خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا اور آج بھی ہے کہ جیسی اذان کی آواز آتی اللہ کا نام ہے سب خاموش ہو جاتے تھے اور اس کا جواب بھی دینے لگتے تھے۔ اور یہی ماحول ایمان کی علامت ہے کہ جن لوگوں میں ایمان باقی ہے وہ اللہ کے نام سے خوش ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایمان نہ ہو تو انہیں اللہ کے نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری چیز وہ اللہ کی آیتیں سن کر کے اپنا ایمان زیادہ کر لیتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہو۔ یہ بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اگر دل لگتا ہے قرآن سننے کا تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہے، اور قرآن سننے کا دل نہیں کرتا بھاگ جاتے ہیں تو نفاق ہے دل کے اندر، ایمان کامل نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت آپ کو رمضان المبارکہ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ حافظ قرآن اللہ کی آیتیں تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن سننے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور تلاوت پر ان کا ایمان بڑھتا ہو۔ ہونا یہی چاہیے میرے عزیزوں کہ جیسے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہے ہیں تمہارا دل لگنے لگ جائے، دل لگنے لگ جائے، یہ ایمان اندر ہے تمہارے پاس، ورنہ گھنٹوں گانے سنتے رہ جاتے ہیں، دوسروں کے ڈائلاگ، فلمی نغمے، نہ جانے کیا کیا چیزیں گھنٹوں تک سنتے رہ جاتے ہیں، بلکہ باقی سارے نغمے ایک جگہ پر، اللہ کا کلام اپنی جگہ پر، قرآن پاک سنتے ہی اگر ایمان بڑھنے لگتا ہے اور شوق بڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ تیسری چیز ایمان کی علامت، رب تعالیٰ فرماتا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج مجھے یہی عرض کرنا ہے، ایمان جب کسی کے دل میں ہو تو وہ خوف و خطر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ 2 خوف اللہ تعالیٰ ایک دل میں نہیں ڈالتا، 2 خوف ایک دل میں نہیں آتے، یا تو دنیا کا خوف بس جائے گا یا اللہ کا خوف بسے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کا خوف بھی ہے اور دنیا کا خوف بھی ہے، 2 خوف جمع نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ایک ہی خوف کو جگہ دو۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو اللہ دنیا کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہی فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے دوست، ان کو کسی بھی بات کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی بات کا رنج اور غم ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو جائے، کامل یقین ہو جائے۔ یہ بھروسے کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات پر توکل کیسا؟ کچھ لوگ اس کا الگ غلط معنی سمجھ لیتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ ہی سب کرنے والا ہے، اس کا نام بھی توکل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کا مطلب اسباب کا سہارا لینا ہے، لیکن یقین اس کی ذات سے رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے آپ یہ سوچیں کہ بچہ ہو جائے گا، اکیلے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس نے جو اسباب بنایا ہے ان اسباب کا سہارا لینا ہوگا۔ تم گھر میں بیٹھ کر کے یہ سوچتے رہو روٹی آئے گی منہ میں چلی جائے گی، نہیں، روٹی کو گزرنے کے لیے جتنے
اسباب کی ضرورت ہے، ان اسباب کا سہارا لینا ہے، ہاتھ پیر چلاؤ، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے پاس ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو کھمبے سے باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر کے، کیونکہ کھلا چھوڑنے سے اونٹنی واپس نہیں آتی، ایک بار وہ ہاتھ سے جائے تو وہ بھٹک جاتی ہے۔ اونٹ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کی رسی کو کھمبے سے باندھو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ بیمار ہو گئے، بخار آیا، سردی ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اللہ شافی کافی ہے، یقین ہے ہمیں کہ اللہ ہی شفا دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیمار ہو کر بستر پر سوئے رہیں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے وہی شفا دے گا۔ وہ شفا دے گا لیکن دوا تمہیں لینی ہوگی، دوا لو اور پھر یہ کہو دوا تو ذریعہ ہے، حقیقت میں شفا اللہ کی طرف سے۔ یہ توکل ہے، اس کو کہتے ہیں توکل اور یقین۔ جیسے آج کے حالات میں بہت سارے لوگ دوسرے درجے کا توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم یا علماء بیان کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا اللہ کے اوپر سب چھوڑ دو، تو سارے لوگ شاید سب چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ نبی پاک کی عزت کا معاملہ ہے، چاہے اسلام کی بات آئے، چاہے قرآن کی بات آئے، لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جو ہونا ہے وہیں سے ہوگا۔ ایسا نہیں، اگر اللہ کی ذات پر بھروسے کا یہی مطلب ہوتا تو 313 نہتے صحابہ کبھی بدر کے میدان میں نہیں آتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر کے ہی کہتے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ فرشتوں کو اتارے گا۔ نہیں، ہاتھ پیر چلاؤ اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ ہاتھ پیر تمہارے سلامت ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میدان میں اترو۔ یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المعصومین ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود 160 کلومیٹر پیدل چل کر کے رمضان کے موقع پر بدر کے میدان میں آئے، اور سب تیاریاں ہو جانے کے بعد رات کے وقت بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری جانب سے جو کچھ کرنا تھا ہم سب کر چکے، اب کامیابی دینا تیری ذات پر ہے، اب تیری شان پر ہے، اور اگر مولا اب بھی ہمیں کامیابی نہ ملی تو اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے گا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مدینے میں بھی کر سکتے تھے، یہی دعا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی کر سکتے تھے، اپنی مسجد میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توکل اور یقین یہ سکھایا ہے کہ پہلے عمل کرو اور پھر رب کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ عزیزان گرام وقار، آج اسی کی ضرورت ہے کہ جو یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ سب کچھ ویسے ہی ہو جائے گا۔ قرآن میں مولا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ خود تمہیں بدلنے کی فکر نہ ہو اور تم سوچتے ہو کہ دعاؤں سے ہی سب کچھ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایسی بطور مزاح یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کی کھیتی باڑی تھی اور بڑے شریف مولانا صاحب تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے، ایک گدھا آتا تھا فصلیں چر جاتا تھا اور یہ تسبیح پڑھتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، گدھا چلا جائے، گدھا چلا جائے، گدھا چلا جائے، تسبیح 100 بار۔ گدھا کہاں سے جاتا؟ وہ فصلیں خوب چرتا تھا اور چلا جاتا تھا، اور ان کی تسبیح ختم نہیں ہوتی تھی۔ گدھے کو بددعائیں بھی دے رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں بیٹھی جگہ، اللہ تعالیٰ کچھ کر دے اس گدھا چلا جائے، یہ گدھا چلا جائے۔ کچھ نوجوان تھے وہ دیکھتے تھے روزانہ کہ مولانا صاحب بڑے شریف ہیں، روزانہ صرف تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں، تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں۔ آدھی فصل تو وہ روز کھا گیا تھا گدھا۔ ان نوجوانوں کو رحم آیا، وہ کچھ ڈنڈے لے کر کے میدان آ گئے، 4-5 دن کے بعد ڈنڈے لے کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر اس کھیتی میں چرنے والے گدھے کو جو تڑ لگایا انہوں نے، تو گدھا چیختے ہوئے جو بھاگا زخمی ہو کر، پھر کبھی نہیں آیا۔ اور وہ نوجوانوں نے آ کر کے کہا مولانا صاحب آپ کی تسبیح اپنی جگہ پر، لیکن ڈنڈے سے جو توکل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ یعنی اگر آپ بیٹھی ہوئی جگہ پر ہی یہ سوچتے رہیں کہ ہماری کھیتی کوئی نہ چرے،
اور صرف ہم تسبیح پڑھ کر کے سب بھگا دیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے تمہیں قوت فکر بھی دیا ہے, قوت عمل بھی دیا ہے. پہلے اس کا استعمال کرو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اسی کو اقبال نے کہا تھا, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. کسی بھی قوم کے اوپر زوال جو آتا ہے وہ مفلوج ہونے کے بعد کچھ کرنا نہیں ہے, انہیں بیٹھے ہوئے کھانا ہے اور بیٹھے ہوئے سب نئے نئے کرشمے دیکھنا ہے, نئے نئے اچھمبے دیکھنا ہے بیٹھ کر کے. نہیں میرے عزیزو, اسلام نے تمہیں عمل کے میدان میں اتارا ہے. عمل کے میدان میں بے خوف و خطر اترو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھو. آج ان نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں جو گھر میں بیٹھ کر کے توکل کر رہے ہوں یا توکل کا غلط معنی اخذ کر رہے ہوں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے. رزاق وہی ہے, رزق دے گا. وہ جب چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ یقیناً تم اشرف المخلوقات ہو, تمہیں بھی رزق دے گا. لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ تلاش کے لیے نکلو, تلاش کے لیے نکلو. ایک جگہ بیٹھ کر کے انتظار کرنا یہ نہیں ہے توکل. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو. ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر گئے. حسنین کریمین چھوٹے تھے, بھوکے تھے, رو رہے تھے. حضرت فاطمہ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, گھر میں کوئی چیز نہیں ہے, فاقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نہ گھبرا, تیرا باپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے لائے گا اور تیرے بچوں کو کھلائے گا. خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں نکلے اور چلتے چلتے نواحِ مدینہ میں, مدینے کے خارج میں ایک باغیچہ تھا, اس میں چلے گئے. باغیچے کے مالک سے کہا کیا میں تیرے باغیچے میں مزدوری کروں تو مجھے اس کی کچھ اجرت دے گا؟ باغیچے کے مالک نے منظوری بھری, کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں, مزدوری کر سکتے ہو. دیکھو میرے باغیچے کے درختوں کو پانی سینچنا ہے, پانی پلانا ہے. تم 1 ڈول پانی بھر کر کے ڈالو گے, میں 2 کھجوریں اجرت میں دوں گا. کنویں سے کھینچ کر کے 1 ڈول پانی بھرنا اور ایک درخت پر ڈالنا اور اس کی اجرت پر صرف 2 کھجوریں. نبی رحمت سید العالمین طٰہٰ و یاسین, ہم غریبوں کے آقا جن کے ہاتھ میں مولا نے سارے خزانوں کی کنجیاں تھیں, انہوں نے 2 کھجوروں کی اجرت پر یہ کام کو قبول کر لیا. گئے خود اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈول ڈالتے, پانی بھرتے, کندھوں سے اٹھاتے اور لے جا کر کے درخت کو پانی ڈال کے آتے. اس پر 1 ڈول پر وہ باغیچے کا مالک 2 کھجوریں دیتا تھا. 3 ڈول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے, 6 کھجوریں لی. 4تھا ڈول جیسی ہی کنویں میں ڈالے, رسی ٹوٹ گئی, ڈول گر گیا کنویں کے اندر, رسی الگ ہو گئی. اس بات پر وہ باغیچے کا مالک اتنا غصے میں آیا کہ ہاتھ اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا. کہا تمہیں کام کا طریقہ نہیں معلوم؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک یہ نہیں فرمایا کہ انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں, یہ نہیں فرمایا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کے میدان میں رزق حلال کے لیے رسی کھینچتے رہے اور اس سے کہتے ہاں یہ مجھ سے رسی ٹوٹ گئی, میں کوشش کرتا ہوں بنا کر کے دے دوں. کسی طرح سے اس کی رسی بنا کر کے دیا اور 6 کھجوریں لے کر واپس لوٹائے. اپنے گھر آئے, سیدہ زہرا کے گھر بچے رو رہے تھے, 6 کھجوریں خوشی خوشی لا کر کے کھلایا. اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ میں مزدوری کر کے آیا, اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ باغیچے کے مالک نے ہاتھ اٹھایا. نہیں, میرے گھر میں حلال 6 کھجوریں آئی. اور جب حسنین کریمین کو کھلائے, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل درس امت ہے, امت کے لیے درس ہے. اس باغیچے کے مالک کو حضور کے جاتے ہی اندر سے بے چینی اور بے قراری شروع ہوئی کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان میرے پاس آیا اور کام کرتے کرتے اس سے اگر رسی ٹوٹ گئی تھی تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا, غلط کیا. اور اس بے چینی میں موجود تھا, بے چینی میں کوئی صاحب وہاں سے گزر رہے تھے, ان سے
روتے ہوئے اس باغیچے کے مالک کو پوچھا کیا بات ہے، بے قراری کس بات کی؟ اس نے کہا ایک ایسا مرد یہاں پر آیا تھا بڑا حسین و جمیل، اور اس نے رسی سے میرے باغیچے میں ڈول پانی بھر بھر کر کے سینچا، لیکن اس سے رسی ٹوٹ گئی تو میں نے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد سے مجھے بے چینی ہے۔ اس آنے والے نے پوچھا بتا تو صحیح ان کا حلیہ کیا تھا؟ حلیہ بتانے والے جو بتاتے تھے، اللہ اکبر، سنتے ہی ساننے والے ہیں، وہ صحابی رسول تھے، رو پڑے، کہا نادان تجھے پتہ نہیں وہ سید الانبیاء ہیں، وہ رسول خدا تھے جن پر تو نے ہاتھ اٹھایا، وہ نہیں جانتا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا اتنی بڑی شخصیت پر میں نے ہاتھ اٹھایا تو اس ہاتھ کی ضرورت نہیں، تلوار لیا اور اپنے ہاتھ کو مونڈھے سے کاٹ دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ یہ اس لیے میں تمہارے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو نوجوان اپنے گھر بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے آ جائے گا، یا کبھی کاموں کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں میرے سٹیٹس کے برابر کا کام نہیں ہے، یہ میرے سٹینڈرڈ کا کام نہیں ہے، ان نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے جو پوری کائنات کے آقا و مولا جن کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ کسی باغیچے میں مزدوری کر کے 2 کھجوریں لا سکتے ہیں۔ اے نوجوانوں، حلال کام کو کبھی ہلکا مت سمجھنا۔